الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الطور کی 38 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ام کیا، لہ البنات اس کے لیے تو تم بیٹیاں کہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے بنون بیٹے ہوں۔ یہ کافروں کی انتہائی بدبختی کی جانب ایک اشارہ ہے، جو کفار مکہ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کا برا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شادی جنوں کے ہاں ہوئی، ایک جنی کے ساتھ، اور جس کے نتیجہ میں بیٹیاں پیدا ہوئیں جو فرشتے ہیں۔ یہ اتنے عقیدے میں کہ اللہ کی جانب بیٹیوں کی نسبت کرنے میں کئی کفر اکٹھے ہو گئے۔ ایک معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا بڑا الزام چاہیے تھا کہ آسمان ان پہ پھٹ پڑتا، زمین ان کو نگل جاتی، پتھر ان پہ اتنے برستے کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا۔ ذرا سوچیں کہ ایک مرد کو بیٹا حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اس چیز کی نسبت کر دی، کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا گناہ کیا۔ اور پھر دیکھو اپنی ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنے قبیلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ سمجھا جاتا، وہ شرم کے مارے منہ چھپاتا پھرتا، حالانکہ بیٹی اور بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ آج بھی بعض جاہل قسم کے لوگ اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو وہ زحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی زحمت تو نہیں ہوا کرتی، یہ تو رب کائنات جل اللہ کی رحمت ہے۔ پھر میں ضمناً ایک بات بتا دوں کہ بیٹا یا بیٹی یہ خامد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ اگر کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہونا تو اس میں کردار عورت کا نہیں ہوتا، بیٹا یا بیٹی کا سپرم خامد کی طرف سے عورت کی طرف جاتا ہے۔ اس میں عورت کے پاس سارے کے سارے جتنے بھی اومز ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی کے اعتبار سے وہ سارے بیٹوں کے ہوتے ہیں، اور یہ مرد کی جانب سے بیٹی یا بیٹا جاتا ہے، اور قصوروار بعض اوقات عورت کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، اور نہایت منحوس خیال کیا جاتا تھا اس خاتون کو جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، حالانکہ اس پہ یہ عمل ذکر مرد کی جانب سے ہوتا ہے، عورت کی جانب سے نہیں۔ رب کائنات کے دست قدرت میں جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے۔ یہاں جو سمجھانے کا میرا مقصد ہے، جو بات کو گفتگو کرنے کا اصل مقصد ہے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے لیے قابل نہ اپنے آپ کو سمجھتے، تو جس چیز کو اپنے لیے وہ برداشت نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کہہ دی، حالانکہ اللہ کو یہ تو بیٹا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ان کے نزدیک بیٹا اعلیٰ اور بیٹی ادنا، ان کافروں کے نزدیک بیٹا اعلیٰ اور بیٹی ادنا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، بیٹے کی تمنا کرنا سنت انبیاء ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم منانا کافروں کا طریقہ ہے، لیکن بیٹے کی ولادت کی تمنا کرنا نبیوں کی سنت ہے، تمنا کرنا جائز ہے۔ بیٹا اعلیٰ بیٹی ادنا، تو ادنا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی، حالانکہ اس کی جانب تو ان کے جو اعلیٰ اس کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کتنی بڑی گستاخی کی اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ رب کریم فرماتا ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رب کائنات کی توحید کا اور آپ کی رسالت کا۔ ام تسألہم اجرا، کیا تم تبلیغ رسالت پر ان سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب کرتے ہو؟ کیا ان کو آپ نے فرمایا کہ چندہ جمع کر کے مجھے دیا کرو، تم جو میرا کلمہ پڑھیں وہ مجھے پیسے بھی دیا کریں، میرے گھر کا خرچہ چلے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ
انبیاء دنیا کمانے کے لیے نہیں آتے، وہ تو عطا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء کو رب کائنات نے محتاج نہیں بنایا، وہ رب کے نمائندے ہیں۔ یہ تو توہین ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی، اس کا نمائندہ کسی کے سامنے اپنا دست سے سوال دراز کرے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام رب کائنات کے نمائندے ہیں، اعلیٰ ترین ذات کے نمائندے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نبی کی فرماتا تصل ماجرن، یہ ایمان جو نہیں لے کے آتے آپ سے ان کو کوئی اجر مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، تو یہ اس بوجھ کے تلے دبے چلے جا رہے ہوں۔ مغرم چٹی، کسی سے جرمانہ کرنا۔ آج بھی جو آپ کے ذوق ارباب میں سے کوئی اگر سعودیہ میں کام کرتا ہے نا، آپ اس سے پوچھا گرامہ کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا جی میں نے اشارہ توڑا تھا گرامہ ہو گیا، 100 ریال کا گرامہ ہو گیا، 500 ریال کا گرامہ ہو گیا۔ یعنی وہ جرمانہ جو زبردستی کسی سے وصول کیا جائے، کوئی بندہ ہدیہ یا تحفہ نہیں پیش کرنا چاہے، زبردستی کسی سے رقم وصول کی جائے تو وہ غرامہ کہلواتا ہے۔ وہ کہیں گے جی اتنا غرامہ ہو گیا، اتنا جرمانے کو غرامہ کہتے ہیں، کتنا جرمانہ ہو گیا، اتنا غرامہ ہو گیا۔ یعنی مراد یہ کہ وہ شے جو رقم پیش نہ کرنا چاہ رہا ہو مجبور کر کے اس سے دی جائے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک یہ کہ تم سے معاوضہ لیا جائے تمہیں ہدایت دینے کا، دوسرا یہ تم کو مجبور کیا جائے کہ مجھے رقم دو۔ یہ نبی کیا کوئی بھی نبی ایسے تو کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے انبیاء کا درجہ تو بہت بلند و بالا ان چیزوں سے۔ وہ لوگوں سے کوئی شے طلب کریں، وہ عطا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ زمانہ ان کا مانگتا ہے، وہ کسی کا مانگتے نہیں ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کو طلب کر رہے ہوں، وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کہ جی ہم کیسے ان کی نبوت پر ایمان لائیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، الزام تراش نہیں کر رہا۔ بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مریدوں کے ہاتھ جائیں تو 10 12 15 مریدوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس بیچارے کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پیر کی دعوت کیسے کروں، میں تو بیچارہ ایک آدمی کا بوجھ نہیں برداشت کو، وہ آئیں گے تو 10 15 20 ساتھ لے کے آئیں گے۔ نبی ایسے نہیں کیا کرتے، انبیاء کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ وہ تو آئیں تو کس انداز سے آتے ہیں۔ حضرت جابر کے ہاں کتنا کھانا تھا، حضرت جابر کے ہاں کتنا کھانا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، 1-2 آدمی کا کھانا میرے قریب 1500 کو لے کے آئے تھے، کھلایا بھی تھا اور جابر کے لیے چھوڑ کے بھی گئے تھے۔ اللہ کے نبی تو دینے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے تو نہیں آتے، مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ ان کا درجہ تو بہت بلند و بالا اس بات سے ہوا کرتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ام عندهم الغیب وهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جس کو تحریر کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے یہ نبی نہیں ہے، فلاں فلاں کی اولاد ہے، فلاں فلاں کی اولاد ہے۔ انہوں نے بیٹوں کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنی جانب منسوب کر کے رب کی جانب بیٹیوں کو منسوب کر دیا کہ ان کے پاس علم غیب ہے، اللہ نے ان کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ تحریر کیے جا رہے ہیں کہ فلاں چیز ایسے، فلاں چیز ایسے، فلاں چیز ایسے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے ام یریدون کیدن، کیا یہ اے محبوب مکرم علیہ السلام، ام یریدون کیدن، کیا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب کرنا چاہتے ہیں، مکاری کرنا چاہتے ہیں؟ کافروں نے ایسے کیا تھا نا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کوشش کی تھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی، اور فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ یہودیوں نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ خیبر کے یہاں بنو قریظہ بنو نذیر، ان بدبختوں نے میرے کریم آقا رسول عربی کو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ہاں میرے کریم آقا کو دعوت دی، اور حضور سید کون مکہ علیہ تو سنا ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی دیوار کے قریب بٹھا دیا، مکان کی دیوار کے قریب، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور مکان کی چھت پر ایک آدمی کو بہت بڑا پتھر دے کے چڑھا دیا کہ تو اوپر جا کر پتھر ان کے اوپر گرا دینا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، رب کائنات نے میرے کریم آقا کو پہلے مطلع فرما دیا۔ میرے کریم آقا رسول محتشم تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور مدینہ طیبہ آ گئے، اور پھر ان کو آپ نے بتایا بدبختو تم نے یہ خیال کیا تھا مجھے شہید کرنے کا، اور ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ گوشت پہ زہر میں لا کے میرے نبی کو دے دیا تھا۔ یعنی دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ وہ مکر کر کے میرے کریم آقا رسول نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ کفار مکہ بھی مکر کر کے شہید کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ہر قبیلے کا ایک فرد،
ایک ایک جوان کو تلوار دے کے بھیج دیا تھا کیا کٹھے حملہ کرنا، پتہ ہی نہ چلے کس سے حملہ کر دیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یریدون کیدا، یہ آپ کے ساتھ فریب کرنا چاہتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، وہ جو کافر ہیں وہ اپنے قید کا خود ہی شکار ہو جانے والے ہیں، وہ بدبخت اپنے مکر میں کے جال میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ تعالیٰ کیسے پھنسا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رسول مشم رحمت کون مکان کو نقصان پہنچا سکے؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ میرے کریم آقا ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جنگل میں تشریف فرما ہوئے جہاں جنگل کی کر کے درخت بکثرت تھے، ایک درخت دور دور تھے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ خلا کی کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے مجھے ناچیز کو بھی۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کریں یا جدہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کریں، راستے میں آپ جنگل دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی کیکر کے درخت آپ کو نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے درخت آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پاکستان کی طرح بھاری بھرکم درخت وہاں نظر نہیں آپ کو آئیں گے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، صحرا میں چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے قد کے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس جنگل میں ٹھہرے، کیکر کے ایک درخت کے نیچے میرے کریم آقا رسول عربی نے اپنی استراحت کے لیے آرام فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ زمین پر ہی میرے کریم آقا آرام فرمانے کے لیے چادر بچا کے تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ مختلف درختوں کے نیچے، ایک ہی درخت کے نیچے زیادہ بندے نہیں بیٹھ سکتے، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، جھاڑیاں سی ہیں یا کچھ درخت ہیں وہ چھوٹے چھوٹے۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے صحابہ کو بلایا، صحابہ حاضر ہوئے تو حضور کے سامنے ایک عرابی کھڑا تھا۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا، یہ آیا اور میں نے اپنی تلوار کو کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا رکھا تھا، یہ آیا اور اس سے آ کر کیا کیا، تلوار اتار لی۔ جب اس سے تلوار اتار کے میان سے باہر نکالی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے اسے دیکھا تو یہ اپنے ہاتھ پہ تلوار لیے میری جانب قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے کریم فرماتے میں نے کہا کہ میرا اللہ۔ یہ سن کے اس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ سامنے کھڑا باتیں سن رہا تھا۔ میرے نبی فرما رہے تھے یہ ہے وہ شخص، وہ سن رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میرا اللہ، یہ جملہ کہا تو پھر کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار اس کے چھوٹ گئی۔ میرے کریم آقا نے آرام کے ساتھ تلوار کو اٹھا لیا۔ تو میں کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس گیا۔ پہلے میرے کریم آقا نے اس پر اسلام پیش فرمایا تھا، تو اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا میں سردت سے اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کے خلاف کسی کے ساتھ مل کر بھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضور میں جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے قبیلے کے پاس یہ کہتا ہوا چلاتا ہوا آیا، وہ لوگوں مجھ کو کعبہ کے رب کی قسم میں ایسی قوم کے پاس آیا ہوں کہ جس سے بڑھ کر کرم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ بچانے والا ہے میرے نبی کو، کس کی جرت ہے میرے کریم آقا رسول نبی کو نقصان پہنچائے؟ میرے نبی کریم فرماتا ہے یریدون کیدا، کیا یہ فریب کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں کفر کیا، ہم المکیدون، یہ خود قید میں، یہ اس میں یعنی فریب میں، دھوکے میں یہ خود پھنسے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ممکن ہے؟ قبل ازیں آپ کتنے پیارے دلائل سن چکے ہیں۔ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟
سبحان اللہ، اللہ کی ذات سبحان ہے۔ سبحان کے بارے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے، ان تمام عیبوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، جس کی نسبت اس کی جانب کرتے ہیں۔ اما یشرکون، ان سب سے جن کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، ان کی حالت کیا ہے؟ یہ میرے نبی سے یہ عرض کرتے تھے، آسمان سے فرشتے اترے، کوئی عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے نظر آئے، ہم پھر مانیں گے۔ کیا انہوں نے آسمان کی سطح پر چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے اس بارے میں تحقیق نہیں کی تھی؟ حقیقت حال کھل کر ان کے سامنے عیانی ہو گئی تھی؟ کیا ان کے سامنے پتھروں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا درخت چل کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید میرے نبی کی رسالت کی گواہی نہیں دی تھی؟ کیا جنگل کے درندوں نے میرے کریم آقا کی رسالت اور رب کائنات کی توحید کی گواہی نہیں دی تھی؟ یہ نہیں مانے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بالفرض میں آسمان کو توڑ کر زمین پر بھیج دوں، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا وہاں سے کٹ کر گرتا ہوا زمین کی جانب دیکھیں، یقولو، یہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو طے در طے بادل ہے، یعنی انکار کر دیں گے، مانیں گے نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، یہ کافروں کی حالت ہے۔ ربی کی فرماتا ہے فذرہم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان بدبختوں سے درگزر فرما دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یولاکو یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن تک کے لیے چھوڑ دیجئے جس دن یہ اس صعقہ، اس شدید ترین جھنجھوڑ کا غش کار ہوں گے کہ جس دن ان پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی، ان کی حالت غیر ہوگی، ان کو ذلیل اور سوا کر دیا جائے گا، اس وقت تک کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے۔ یعنی یہ بدبخت ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا؟ یوم، وہ دن ایسا دن ہوگا لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، پھر ان کے مکر، ان کے دو، ان کی مکاریاں، ان کی فریب کاریاں، ان کی چکر بازیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یا تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بکواس بکتے ہیں، لوگوں کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سے زائد بار مرتبہ سن چکے ہیں، ابو جہل جانتا تھا یہ سچے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ سے اقرار کیا تھا سچے ہیں، لیکن میں اگر ان کو نبی مان لوں تو ہمارے پلے بنو مخزوم کے پاس کیا رہا؟ سب کچھ تو بنو ہاشم کے پاس چلا گیا، سرداری ان کے پاس، نبوت ان کے پاس۔ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک تعصب تھا، ایک ضد تھا۔ یہود و نصارہ کیا نہیں جانتے تھے میرے نبی کو؟ جانتے تھے، مگر ضد اور تعصب تھا۔ رب کریم فرماتا ہے اس دن ان کی یہ مکاریاں، ان کی چار بازیاں، ان کی دھوکہ بازیاں، ان کی فریب کاریاں، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن ان کی کوئی فریب کاری ان کے کسی کام نہیں آئے گی، شیئا ذرا بھی، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا معاون نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا میں یہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں نا، تو قیامت کو تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی اپنی جان چھڑانے کی فکر میں ہوگا، پھر ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ یہ قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہ ہونا، یہ کافروں کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ ایمان والوں کے تو بہت سارے پرسان حال ہوں گے، ان پہ تو ان کے رب کی جانب سے بھی سلام نزول ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔